اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے تمام احباب کو اردو کوائٹس کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے 2 نام کا ورد کریں تو آپ کی ہر مراد بھر آئے گی؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے ایسے 2 الفاظ ہیں جن کو پڑھنے کا ثواب بھی بے حد ہے اور وظیفہ بھی پر اثر ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے انسان کی مالی پریشانی، نوکری کا مسئلہ ہو یا اولاد نافرمان ہو، ہر مشکل دور ہوگی اور ہر پریشانی کا خاتمہ ہوگا۔ اب یہ وظیفہ کون سا ہے، آپ اسے کس طریقے سے کس طرح کریں گے، وہ سب جاننے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو سے آگے بڑھنے سے پہلے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ بعد میں آنے والی تمام نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دعا مومن کا حقدار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں، حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں، مصائب مشکلات میں ہو یا خوشی کے ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعے رب کی رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ایک مثال دیکھیں۔ بدر کا میدان ہے، ایک طرف نہاتے 313 اور دوسری طرف ہتھیاروں سے لیز 1000 کا لشکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی چھوٹی جماعت کو دیکھا تو اللہ سے نصرت کی دعا کی، یعنی مدد طلب کرنے کی دعا کی۔ آج ہماری دعائیں مقبولیت کی 3 عوامل کا زیادہ دخل ہے۔ پہلا، اخلاص کا فقدان، پھر بدعملی اور حرام بشیت۔ ان تینوں منفی عوامل کو دور کر دیا جائے تو دعائیں بلا شبہ قبول ہوں گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، ورنہ وظیفے میں بھی کوئی اثر نہیں رہے گا۔ انسان بے صبرا ہے، تھوڑی سی مصیبت آنے پر گھبرا جاتا ہے، رب سے نجات مانگنے کی بجائے غیروں سے امداد کی طلب کرنے لگتا ہے اور اسی پر توقع کرتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے سامنے جانے سے ٹھیک ہو جائے تو اعتماد مزید پختگی آ جاتی ہے، دوسروں کو بھی غیر اللہ کے دربار پر جانے کی دعوت دیں گے۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جس بھی دربار پر جائیں گے، جس سے بھی دعا دینے والا صرف وہ ایک اللہ ہی ہے۔ آپ قبر پر سوال کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہمیں قبر نے دیا ہے، دینا تو اللہ ہی نے ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگے یا ناجائز طریقے سے۔ صرف طریقہ اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ باخوشی دیتا ہے اور ناجائز طریقے سے مانگنے سے کبھی کبھی اللہ دے تو دیتا ہے لیکن بدلے میں اللہ اس سے چھین لیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم بہن بھائیوں اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد یا پھر کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں، اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور صرف 313 مرتبہ حامیم لا ینصرون۔ یہ اللہ کا نام نہیں، یہ قرآنی الفاظ ہیں۔ آپ نے یہ قرآنی الفاظ حامیم لا ینصرون کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 313 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے اپنے لفظوں میں اپنے اللہ سے التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وظیفہ کیا ہے اس میں ہمیں خیر و برکت عطا فرما۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ قرآن پاک کے بہت ہی پیارے 2 الفاظوں کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ نماز عشاء کے بعد یا کسی بھی وقت، دن میں کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ
شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پھر 313 مرتبہ قرآن پاک کے بہت ہی پیارے 2 الفاظ یا ہا میم لا یان سے رون کا وظیفہ آپ نے 313 مرتبہ کر لینا ہے، اور بعد میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو دور کر دے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس میں آپ کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔